السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو ان آیتوں کے سلسلے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آقا دو عالم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 2 آیتیں جنت کے خزانوں میں سے دی گئی ہے، جس کو اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے خود اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اور جس آیتوں کے سلسلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کے بعد ان 2 آیتوں کو پڑھے گا اسے تہجد کا ثواب ملے گا۔ اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اللہ نے مجھے عرش کے نیچے سے جو خزانے ہیں ان میں سے 2 آیتیں دی ہیں۔ نبی نے ہمیں یہ فرمایا کہ تم ان 2 آیتوں کو سیکھو، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ آج میں جو آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے آپ اس کا پس منظر جان لیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم اپنے اندر کوئی چیز چھپاتے ہو، او تخفوہ یا مخفی رکھتے ہو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمہیں اس کا حساب ضرور لیں گے۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جسے چاہے معاف کر سکتے ہیں، جسے چاہے عذاب دے سکتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ پریشان ہو گئے اور نبی سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ بہت مشکل بات ہے کہ جو چیز ہمارے دلوں میں چھپی ہوتی ہے، جو خیالات میں آتے ہیں، جو چیز ہمارے دلوں میں گزرتی ہے، اس کا بھی اللہ اگر حساب پکڑنے لگے تو بہت مشکل ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچ سکے۔ تو نبی نے وہاں پر صحابہ کو یہ تلقین کی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، صحابہ سے یہ کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں وہی پیغام پہنچاتا ہوں جو اللہ نے مجھ پر نازل کیے۔ تم صرف اتنا کرو، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو نبی نے صحابہ کو یہ سکھایا ہے، یہ تربیت کی ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ آج ہم اسلامی چیزوں کے اندر، اسلامی معاملات میں، اسلامی قانون میں لاجک ڈھونڈتے ہیں، جہاں سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جہاں ہمارا فائدہ ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، جہاں ہمیں بینیفٹ ہوتا ہے، جہاں ہمیں واہ واہ ملتی ہے، جہاں ہمیں لوگوں کی طرف سے تعریفیں بٹورنے کا موقع ملتا ہے، وہاں پر ہمیں عمل کرتے ہیں۔ لیکن جہاں اللہ رسول کو دکھانے کا وقت آتا ہے وہاں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں، لاجک ڈھونڈتے ہیں۔ جہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہاں پر عمل، جہاں نہ سمجھ میں آئے وہاں سے پیچھے رہ گئے، جس کا ہمیں علم نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نبی نے صحابہ کو یہ سکھایا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور صرف اللہ کی اطاعت کی، بس۔ لاجک نہ ڈھونڈے، یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ اللہ اگر چاہے، جس طرح بنی اسرائیل پر پکڑ فرمائی تھی، اگر وہ رات میں گناہ کرتے، صبح میں ان کے دروازے پر لکھا جاتا کہ انہیں یہ سزا دینی چاہیے، ان سے زنا ہوا ہے، انہیں کوڑے لگائے جائے، ان سے فلانی غلطی ہوئی ہے، انہیں قتل کیا جائے، انہوں نے چوری کی ہے، ان کے ہاتھ کاٹے جائے، اللہ ان کے دروازے پر لکھ دیتے، دنیا ہی میں ان کا اخذ مؤاخذہ فرما لیتے۔
یہ ہمارے نبی کی دعاؤں کا تو فعل ہے کہ اللہ نے اس امت پر رحم کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ایمان لائے۔ ہم اپنے عقلوں کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں، تھوڑا کیا پڑھ لیا، تھوڑا کیا جان لیا، تھوڑی نالج کیا آ گئی، ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں ہماری علم اور ہماری نالج ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کا علم شروع ہوتا ہے، اور ہم اس میں لاجک نکالنے لگے۔ تو نبی نے یہ سکھایا سمعنا و اطعنا، اتنا کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو یہ جو آیتوں کے سلسلے میں کہہ رہا تھا، جن کے بارے میں اتنی بشارتیں ہیں، اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا جو اس سے پہلے کبھی روئے زمین پر نہیں آیا تھا۔ اس نے آ کر نبی کو سلام عرض کیا، کہا یا رسول اللہ، آپ کو بشارتیں ہو دو نور کی، ایک نور آیت الکرسی، دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، انہی کے سلسلے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ رب العزت نے جب ان نبی اور صحابہ کی بات کو سنا، آیت نازل فرما دی اور مسلمانوں کی نبی کی تعریف فرما دی۔ کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لے آئے اس تمام چیزوں پر جو ان کے رب نے ان کی طرف بھیجا ہے، اور سارے مسلمانوں نے بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، سارے کے سارے اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے کہیں بگڑ جاتے ہیں، کہیں اور غلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ دن نکالتا ہے، اللہ رات لاتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے، یہ یقین چاہیے۔ اس یقین کی آج ہمارے اندر کمی ہے۔ اگر گھر کا کوئی ہلا دے سمجھتے ہیں گھر میں لڑائی ہوتی ہے، اگر کوا اگر کاں کاں کر دے سمجھتے ہیں کہ کوئی بری خبر آنے والی ہے، کوئی الو گھر پر بیٹھ جائے سمجھتے ہیں کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ اللہ پر یقین نہیں ہے، جانوروں پر یقین ہے، جانوروں پر ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان پوری طرح لائے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اچھی تقدیر بھی بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کا یقین، اس کا ایمان ہمارے اندر آنا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت مومن اور رسول کی تعریف فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کل آمن باللہ، سب اللہ پر ایمان لے آئے، وہ ملائکہ اور فرشتوں پر، اور فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم کہیں اللہ پر ایمان لاتے بھائی، فرشتوں کو نہیں مانتے، ایمان کامل نہیں ہوتا۔ فرشتوں پر ایمان، جبرائیل، میکائیل، سارے فرشتے، رزق کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، نمازوں کے فرشتے، دعاؤں پر آمین کہنے والے فرشتے، اور ہمارے ساتھ ساتھ میں پھرنے والے فرشتے، اور کرامن کاتبین فرشتے، خبر میں سوال و جواب کرنے والے منکر نکیر فرشتے، رزق پہنچانے والے فرشتے، بارش کے ساتھ اترنے والے فرشتے، سجدہ کرنے والے فرشتے، آسمانوں پر حفاظت کرنے والے فرشتے، آیت الکرسی پڑھنے پر، قرآن کی آیتوں پر حفاظت کے لیے جو تعینات ہوتے ہیں ان پر یقین ہو، فرشتوں پر۔ آمن باللہ و ملائکہ، سارے مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور فرشتوں پر، وہ کتبی اور کتابوں پر، وہ رسولی اور سارے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی۔ اور اللہ رب العزت مسلمانوں کی تعریف فرما رہے ہیں اس امت کے لیے جو خاص ہے، مومنوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ یہ مومنین سارے رسولوں کو ایک مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، کسی رسول کے بارے میں تفریق نہیں کرتے، جس طرح یہود نے کیا کہ ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، جس طرح نصارہ نے کہا کہ ہم صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، کسی اور کو نبی کو نہیں مانیں گے۔ ہمارا اسلام سارے نبیوں پر یقین کرنا سکھاتا ہے، سارے نبیوں کو اللہ کا نبی ماننا ہے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اللہ تعریف فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ نبی کے اس ترغیب پر کہہ رہے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب تو ہی ہماری مغفرت کر سکتا ہے، تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جن کے بارے میں نے آج عرض کیا۔
جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ان دو آیتوں کو، یہ پہلی آیت ہے، اس کے بعد کی آنے والی ایک آیت ہے، ان دو آیتوں کو یاد کر لو، یہ اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے اللہ نے مجھے دی ہے، اپنے عورتوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت کے بغیر، اس کی طاقت کے بغیر ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جب صحابہ کو پریشانی ہوئی کہ اللہ دلوں کے خیالات کو پکڑنے والے ہیں، دماغ میں آنے والے باتوں کو، خیالات کا حساب لینے والے ہیں، تو اللہ نے ان چیزوں کو اور ان کے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ اسی پر پکڑ فرمائیں گے جس پر بندہ مکلف ہو۔ یعنی اگر چل نہیں سکتا اسے کھڑ کر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، کوئی طاقت نہیں رکھتا، سفر میں ہے، کوئی ماں بچوں کو پالنے کی، پرورش کی سلسلے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، یہ اسلام مکلف ہے، یہ اسلام آسان مذہب ہے، آسان دین ہے۔ ان پر یہ لازم نہیں کرتا کہ آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، آپ کو نماز ہی کھڑ کر پڑھنا پڑے گا۔ جس کے پیر میں زخم ہے اسے اجازت دی ہے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو۔ تو اللہ مکلف کے بغیر، طاقت کے بغیر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، بندے کے لیے وہی ثواب ہے جس نے وہ کیا ہو۔ یعنی دماغ میں خیال آیا، دل میں ایک اچھا خیال پیدا ہوا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھنا ہے بول کر اگر بیٹھیں گے نماز کا ثواب نہیں ملے گا جب تک نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تک لہا ما کسبت، اس کا عمل اسی کے لیے ہے جب وہ کرے گا۔ آپ سامنے کھانا رکھ کر بیٹھ جائیں، لاک ڈاؤن کا وقت ہے، مسلمان پریشان حال ہیں، غربا مسکین پریشان حال ہیں، جو خادمین دین ہیں، دین کے خادمین ہیں، ائمہ ہیں، وہ پریشان ہیں۔ اب صرف سوچ کر بیٹھ جائیں کہ مجھے مدد کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا جب تک آپ آگے بڑھ کر اس میں ہاتھ نہ بٹائیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہا ما کسبت، وہی ثواب ملے گا جس نے اس میں کیا ہو، صرف خیال لانے سے نہیں۔ وعلیہا مکتسبت، اسی پر عذاب ہوگا جس کو پر عمل کیا ہو۔ یعنی خیال شراب کا آیا کہ مجھے پینا ہے، اس نے پی لیا تو اس پر عذاب ملے گا، خیال پر نہیں ملے گا، عمل پر عذاب ملے گا۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھے، ایک خوشخبری بھی ہے ہمارے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل میں وسوسے آتے ہیں، اللہ ہماری اس امت پر ان کے وسوسوں کی وجہ سے، خیالات کی وجہ سے پکڑ نہیں فرمائیں گے جب تک وہ خیالات عمل میں نہ بدل جائے۔ یعنی جو خیالات، جو وسوسے دل میں، خیال میں آتے ہیں، اگر وہ عمل میں آ جائے، کام میں آ جائے، وہ کر لیں، برائی کر لیں، اس وقت اللہ پکڑ کریں گے، وسوسوں پر نہیں پکڑ کریں گے۔ اور اسی طرح جو بھول کر چیزیں کر لیتے ہیں، انجانے میں ہو جاتی ہیں، اللہ ان پر معاف کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ روزے کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں، کوئی بھول کر کھا لیا، کوئی بھول کر پی لیا، بھول کر پینے پر معافی ہے، جان بوجھ کر کرنے پر معافی نہیں ہے، غلطی پر معافی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات، ایک مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بھولے سے کھا لیا تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، وہ روزہ کنٹینیو کرے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ وہ اپنا روزہ باقی رکھے۔ اگر کوئی وضو کرتا ہوا، کوئی غسل کرتا ہوا یا کلی کرتا ہوا غلطی سے پانی پی لے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھے، اس غلطی میں، بھول میں فرق ہے۔ غلطی سے جو ہوا اس کی تلافی ضروری ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے وہ روزے کی قضا کرے گا اور اس روزے پر جو کفارہ ہے وہ کفارہ بھی دے گا۔ یاد رکھیں، جو غلطی سے سرزد ہوتا ہے اس پر پکڑ ہے، جو بھول سے ہوتا ہے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ تو یہاں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جو وسوسے خیال دل میں آتے ہیں، نبی نے خوشخبری دی ہے کہ اللہ اس امت کو ان خیالات کے سلسلے میں حساب نہیں لیں گے۔ اور جو اوپر کی بات ہے، جو آیت میں نازل ہوا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کا حساب لیں گے، وہ کافروں کے سلسلے میں ہے کہ وہ اپنے ایمان، اپنے کفر کو چھپاتے ہیں یا دکھاتے ہیں، دونوں پر اللہ ان کا حساب لیں گے۔ اس کے بعد اللہ ہمیں دعا سکھا رہے ہیں۔ کیا پیاری دعا، کیا نرالی دعا ہے اس کی۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہم پر مواخذہ نہ فرمانا، ہمیں نہ پکڑنا اگر ہم بھول جائے، ہمارے سے کچھ غلطی ہو جائے انجانے میں۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر اس طرح بوجھ نہ ڈالنا جس طرح ہمارے سے پچھلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا تھا، جس طرح تو نے پکڑ فرمائی تھی، جیسا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے دنیا ہی میں پکڑ فرما دی، دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیا، اس طرح ہمیں پکڑنا فرمانا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھتے۔ واعف عنا، اے اللہ معاف فرما دے۔ واغفر لنا، اے اللہ مغفرت فرما دے۔ وارحمنا، اے اللہ رحم فرما دے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ فانصرنا، اے اللہ بڑے حالات گمبھیر ہیں، کٹھن ہیں، ہماری مدد فرما دے۔ علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہماری مدد فرما دے۔ تو یہ دو آیتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دی ہے کہ جو کوئی ان دو آیتوں کو یاد کر لے گا، پڑھ لے گا، اسے تہجد کا ثواب ملے گا۔ جو ان آیتوں کو وہ یاد کر لے گا، اللہ رب العزت اسے اپنے خاص خزانوں میں سے خزانہ دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری سب کی عبادتوں کو، خدمتوں کو اور قرآن کے سننے، سمجھنے، پڑھنے کو، سمجھانے کو قبول فرمائے، عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔